إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ سامعین محترم، نماز میں خشوع خضوع کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن کو حاصل نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خشوع خضوع نماز کی جان ہے۔ نماز کی قبولیت اور اس کے ثواب کی کمی بیشی کا انحصار خشوع اور خضوع پر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلاۃ بلا خشوع کجسم بلا روح، کہ بغیر خشوع کے پڑھی ہوئی نماز ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بہت سارے ایسے کام بتلائی ہیں، اگر ہم ان کا التزام کریں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان باتوں کو فالو کریں، تو بہت ممکن ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کر سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمازیوں کی نماز میں خشوع نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جس کا مین سبب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان باتوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ خشوع کا اس قدر مقام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علم میں سب سے پہلے جو چیز لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسا دور بھی آئے کہ تم کسی مسجد میں داخل ہو اور تجھے پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی خشوع والا نہ ملے۔ جامع ترمذی میں 2653 نمبر یہ حدیث ہے کہ ایسا وقت ممکن ہے کہ پوری مسجد میں، پوری جماعت میں ایک بھی خشوع والا آدمی نہ ملے۔ تو آج ہم جب اپنی مساجد کو دیکھتے ہیں تو حضرت عبادہ بن صامت کی یہ بات یاد آتی ہے کہ واقعتاً ان کی بات 100% درست تھی۔ تو آج ہماری نمازوں میں خشوع کیوں نہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کو بول و براز کی یعنی پیشاب اور پخانے کی اشد ضرورت ہو تو اس حالت میں وہ نماز شروع نہ کرے، جماعت کے ساتھ نہ ملے، پہلے وہ اپنی اس حاجت کو پورا کر لے، کیونکہ اگر ایسے عالم میں وہ نماز پڑھے گا تو یہ ضرورت اس کو جو ہے وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں دے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی جب ایسا موقع آئے، ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں نماز سے پہلے یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شدید بھوک لگی ہو، کھانا بھی حاضر ہو، تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے جو ہے وہ سترہ ضرور رکھو۔ ایسے ہی سنن نبی داود کی بھی روایت ہے، لا تصلی الا السترہ، کہ ہر نمازی کو چاہیے کہ سترہ لازم رکھے۔ تو سترہ رکھنے سے جو آگے سے گزرے گا اس کی طرف جو ہے وہ دھیان نہیں جائے گا، جو انسان کی خشوع میں جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دوران نماز تمہیں جمائی آئے تو اس کو حتی الممکن جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرو، تاکہ اگر جمائی آئے گی تم نے اس کو نہ روکا تو اس سے تمہارے اندر جو ہے وہ سستی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں جمائی آئے تو اس کو جو ہے وہ بھرپور طریقے کے ساتھ ہاتھ رکھ کے منہ پہ جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آواز پیدا نہ ہو، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی سنن نبی داود کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نے اکیلے نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے قریب نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، تھوڑا ان سے جو ہے وہ دور ہٹ کے نماز پڑھیں، تاکہ ہماری توجہ جو ہے وہ نماز میں رہے، ان کی باتوں کی طرف، ان کی طرف جو ہے وہ نہ جائے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت فرمائی ہے، جیسا کہ سنن نبی داود کی 694 نمبر جو ہے وہ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔
اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نمازی کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ یہ دل میں خیال پیدا کر لے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اسے دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت وہ پیدا نہیں کر سکتا تو کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا اس کو ضرور جو ہے وہ تصور میں لے آنا چاہیے۔ اس سے بھی خشوع و خضوع پیدا ہوگی کہ جب نمازی ذہن میں یہ بات رکھے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یقیناً اس کا دھیان ادھر ادھر کی باتوں میں، کاروباری مصروفیات کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ خشوع کے ساتھ وہ نماز پڑھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی 4171 نمبر حدیث ہے کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہوگی، آخری اللہ سے ہم کلام ہونے کا مجھے موقع ملا ہے، یہ سوچتے ہوئے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو نماز میں ہم عربی میں تسبیحات پڑھتے ہیں، جو اذکار پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم کی آیات صورتیں پڑھتے ہیں، ہمیں ان کا ترجمہ ضرور یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں ان کا ترجمہ یاد ہوگا، ہم نماز میں جو صورت پڑھیں گے، قرآن کا جو حصہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، تو یہ خشوع خضوع میں انتہائی جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے گا۔ اگر اسی انداز میں بغیر جو ہے وہ ترجمے کے رٹی رٹائی بات کریں گے تو اس سے خشوع میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، جو ایسا کرتا ہے، نظریں آسمان کی طرف کرتا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ اچک ہی نہ لیں، اور اس کو آپ نے شیطان کا اچکنا قرار دیا ہے کہ شیطان اس کو جو ہے وہ نماز سے اچک لیتا ہے، تو ہمیں ادھر ادھر نظر دہرانے کی بجائے سجدے کی جگہ پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح دوران نماز ہمیں بلا وجہ حرکات و سکنات سے بھی مکمل گریز کرنا چاہیے۔ بعض احباب جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں جو ہے وہ کریجتے رہتے ہیں، یہ کرنا بھی خشوع خضوع کے جو ہے وہ خاتمے کا سبب بنتا ہے، ہمیں اس سے بھی مکمل جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بعض اوقات جو ہے وہ نماز میں شیطان جو ہے وہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو نماز میں بھول جانے کی شکایت پر ایک نسخہ بتلایا تھا۔ صحیح مسلم کی 2203 نمبر جو ہے وہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذاک شیطان یقال لہ خنزب فاذا احسستہ فتعوذ باللہ منہ، کہ جب تجھے یہ شیطان جو وسوسے میں ڈالتا ہے، جو تمہیں نماز میں بھلا دیتا ہے، جو ایسی تمہاری توجہ ادھر ادھر کرتا ہے، یہ شیطان ہے جس کا نام جو ہے وہ خنزب ہے، جس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب ایسا معاملہ ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے وہ بائیں سائڈ پر 3 مرتبہ ہلکا سا تھتکار لیں، تو یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، خشوع خضوع نماز کی جان ہے، اجر و ثواب کی کمی بیشی کا انحصار خشوع خضوع پہ ہے۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین پہ عمل کریں گے تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ ہم خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ سکیں، اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر رکعت میں، ہر نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔